داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 56۔ اس وقت ریمانڈ نام کا ایک صلیبی ترپولی کا حکمران تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو آج لبنان کہلاتا ہے۔ دوسرے صلیبی حکمران یروشلم اور گرد و نواح میں تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات پر وہ سب خوش تھے۔ وہ ایک کانفرنس کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کر لی تھی۔ اس کے مطابق فرنگیوں کا ایک کمانڈر سیزر اپنی فوج حلب تک لے گیا۔ حلب کا امیر شمس الدین تھا۔ سیزر نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ حلب اس کے حوالے کر دے یا صلح نامہ پر دستخط کر کے تاوان ادا کرے۔ شمس الدین نے اس ڈر سے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے کہ دمشق اور موصل کے عمرا اس جنگ میں الجھا ہوا دیکھ کر اس کی مملکت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس ایک ہی کامیابی سے صلیبی دلیر ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ مسلمان عمرا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو تہہ تیگ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہیں خطرہ صرف سلطان ایوبی سے تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے کردار سے آگاہ تھے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق یا ان علاقوں میں کہیں آ بھی گیا تو تمام عمرا کو متحد کر لے گا۔ چنانچہ وہ عمرا کو بہت جلدی اتحادی بنا لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریمانڈ نے خلیفہ الملک الصالح کو ایک ایلچی کے ذریعے تحائف کے ساتھ یہ پیشکش بھی بھیج دی تھی کہ وہ اسے ضرورت کے وقت فوجی مدد دے گا۔ اسلام کی بقا اور آبرو کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ اس کا دار و مدار سلطان ایوبی کے اقدام پر تھا۔ ایک ساتھ جو گزر جاتے تھے اسلام کو تباہی کے قریب لے جاتی تھی۔ سلطان ایوبی قاہرہ میں علی بن سفیان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے علی بن سفیان کی رپورٹ کے مطابق کچھ فیصلہ کرنا تھا۔ وہ بغداد، دمشق اور یمن وغیرہ پر فوج کشی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس کے لیے مشکل تھے کہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں تھے اور فوج کم تھی۔ وہ مصر سے زیادہ نہیں بلکہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، اور یہی خطرہ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کتنی کم فوج سے وہ کیا کامیابی حاصل کر سکے گا؟ اس کے باوجود اس نے فوج کشی کے سوا دوسرا کوئی اقدام سوچا ہی نہیں۔ وہ دن میں ایک دو بار اپنے مکان کی چھت پر جا کر اس سمت دیکھا کرتا تھا جس سمت سے علی بن سفیان کو آنا تھا۔ وہ افق پر نظریں گاڑ دیتا تھا۔ ایک روز اسے افق پر گرد کے بادل نظر آئے جو زمین سے اٹھے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے اور پھیلتے گئے۔ سلطان ایوبی پر ہی اوپر ہی کھڑا تھا۔ گرد کا بادل آگے ہی آگے آتا گیا، پھیلتا گیا، اور پھر اس میں سے گھوڑوں اور اونٹوں کے ہیولے نظر آنے لگے۔ وہ علی بن سفیان کا ہی قافلہ تھا۔ اس نے راستے میں بہت تھوڑے پڑاؤ کیے تھے۔ اسے جب قاہرہ کے مینار نظر آنے لگے تو اس نے اونٹ اور گھوڑے دوڑا دیے۔ اسے احساس تھا کہ گزرتے ہوئے لمحوں کی قیمت کیا ہے، اور اس کے انتظار میں سلطان ایوبی رات کو سوتا بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب گرد سے ہٹا ہوا علی بن سفیان ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے نہانے دھونے کی مہلت نہ دی۔ وہ خبریں سننے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے لیے کھانا وغیرہ وہیں لانے کا حکم دے کر اسے دفتر میں لے گیا۔ علی بن سفیان نے اسے تفصیلی رپورٹ دی، نور الدین زنگی کی بیوہ کا پیغام، اس کے جذبات، اس کے تاثرات سنائے۔ سالار توفیق جواد سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ سنائی، اور آخر میں بتایا کہ دمشق سے ایک تحفہ لایا ہے۔ یہ تحفہ 4 صلیبی جاسوس مرد اور 4 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میں شام سے پہلے کچھ قیمتی معلومات ان لوگوں سے حاصل کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فوجی طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، کرنی پڑے گی اور ہم ضرور کریں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے امید ہے کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے اپنے 2 ایسے فوجی مشیروں کو بلایا جن پر اسے کلی طور پر اعتماد تھا۔ وہ آئے تو اس نے انہیں کہا، میں تم سے اب جو بھی بات کروں وہ اپنے سینے میں اتار لینا۔ تم دونوں کے علاوہ علی بن سفیان تیسرا آدمی ہوگا جو اس راز سے واقف ہوگا۔ اس نے انہیں دمشق اور دیگر تمام اسلامی ریاستوں اور جاگیروں کا احوال و کوائف سنائے۔ علی بن سفیان کی لائی ہوئی رپورٹ سنائی اور کہا، اللہ کی فوج اللہ کے حکم کی تعمیل کیا کرتی ہے۔ امیر اور خلیفہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن امیر اور خلیفہ ہی اللہ کے عظیم مذہب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دشمن ہو جائیں تو اللہ کے سپاہی پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت رسول اللہ کی ناموس کو بچائیں۔
مگر میرا وجود ملک و ملت کے لیے خطرے اور بدنامی کا باعث بنے تو تمہارا فرض ہے کہ میرا سر میرے دھڑ سے جدا کر دو، مجھے بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں پھینک دو اور ملک میں احکام خداوندی نافذ کرو۔ آج یہی فرض ہم پر عائد ہو گیا ہے۔ ہمارا خلیفہ قومی غیرت اور وقار سے دستبردار ہو کر اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کے جاسوسوں کو پناہ دے رہا ہے، اس کے حاشیہ بردار عیش و عشرت میں ڈوب گئے ہیں، سلطنت اسلامیہ کے حصے بکھر رہے ہیں۔ شمس الدین والی حلب نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال کر تاوان ادا کیا اور صلح کر لی ہے، اور صلیبی عالم اسلام پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہو گیا کہ ہم فوجی طاقت سے خلیفہ کو اس مقدس گدی سے اٹھائیں اور اسلام کی آبرو بچائیں؟ بالکل فرض ہو گیا ہے، دونوں مشیروں نے بیک زبان کہا۔ اب ہمارا اقدام جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم چاروں کے درمیان راز ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، اور ان کے ساتھ اپنے سوچے ہوئے اقدام کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ صلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو علی بن سفیان اپنے مخصوص تہہ خانے میں لے گیا اور نے کہا، تم ایسے جہنم میں داخل ہو گئے ہو جہاں تم زندہ بھی نہیں رہو گے، مرو گے بھی نہیں۔ اپنے جسموں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر جو تو باتیں تم میرے سامنے اگلو گے وہ اسی صحت مندی کی حالت میں بتا دو اور اس جہنم سے رہائی حاصل کرو۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ وہ جب انہیں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دے رہا تھا تو ایک صلیبی نے کہا، ہم ساری باتیں بتا دیں گے، ہم سزا دینے سے پہلے یہ درخواست سن لیں، ہم تنخواہ پر کام کرنے والے ملازم ہیں، سزا حکم دینے والوں کو ملنی چاہیے، ہم جو مرد ہیں سختیاں برداشت کر لیں گے، ہم ان لڑکیوں کو اذیت سے بچانا چاہتے ہیں، ان نے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، تم میرا کام آسان کر دو گے تو لڑکیاں تمہارے ساتھ رہیں گی، اس تہہ خانے سے تم سب کو نکال لیا جائے گا اور باعزت نظر بندی میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے جو انکشاف کیے ان سے ان تمام حالات کی تصدیق ہو گئی جو نور الدین زنگی کی وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے۔ 3 روز بعد مصر کی سرحد سے بہت دور شمال مشرق کی سمت مٹی کے اونچے اونچے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا وسیع خطہ تھا، جس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا اور پانی بھی۔ یہ خطہ قافلوں کے عام راستوں سے ہٹ کر تھا۔ اس کے اندر ایک جگہ بے شمار گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ان سے ذرا پرے سوار سوئے ہوئے تھے، اور ان سے الگ ہٹ کر چھوٹا سا ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس کے اندر ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ 3-4 آدمی ٹیلوں کے اوپر ٹہل رہے تھے اور 3-4 خطے کے باہر بکھر کر گھوم پھر رہے تھے۔ خیمے میں سویا ہوا آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ ٹیلوں پر اور ٹیلوں کے باہر گھومنے پھرنے والے آدمی سنتری تھے، اور جو سوار سوئے ہوئے تھے وہ سلطان ایوبی کے سوار تھے، ان کی تعداد 700 تھی۔ سلطان ایوبی نے بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے کر دمشق جائے گا۔ اگر اس کا استقبال سلطان کی حیثیت سے ہوا تو بات چیت کرے گا، اگر مزاحمت ہوئی تو اسی مصری فوج سے مقابلہ کرے گا۔ علی بن سفیان نے اسے یقین دلایا تھا کہ خلیفہ اور امراء کے محافظ دستوں نے مزاحمت کی تو سالار توفیق جواد اپنی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے گا۔ جنگی کی بیوہ نے یقین دلایا تھا کہ شہر کے لوگ سلطان ایوبی کا استقبال کریں گے، لیکن سلطان ایوبی نے اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے یہ فرض کر کے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 700 سواروں کے ساتھ جہاں جا رہا ہے وہاں کا ہر ایک سپاہی اور بچہ بچہ اس کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے رسالے میں سے وہ 700 سوار منتخب کیے تھے جو بہت سے مارکے لڑ چکے تھے، ان میں چھاپا مار سوار بھی تھے جو دشمن کے حق میں مارکے لڑنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ جنگی مہارت کے علاوہ یہ سوار جذبے کے جنونی تھے، جن کی آنکھوں میں صلیب کا نام سن کر لال سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ آج کی فوجی زبان میں یہ ایک کریکٹرپس تھے۔ قاہرہ سے ان سواروں کو سلطان ایوبی نے رات کے وقت خفیہ طریقے سے نکالا تھا۔ وہ ایک ایک دو دو کر کے نکلے تھے اور قاہرہ سے بہت دور ایک پہلے سے بتائی ہوئی جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی بھی خفیہ طریقے سے قاہرہ سے نکلا تھا۔ صرف علی بن سفیان اور 2 خصوصی فوجی مشیروں کو اس کا علم تھا۔ سلطان ایوبی کا محافظ دستہ بدستور قاہرہ میں اس کے گھر اور ہیڈ کوارٹر میں مستعد رہتا تھا۔ اسے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ سلطان ایوبی یہی ہے۔ تمام یورپی اور مسلمان مورخین اس پر متفق ہیں کہ سلطان ایوبی نے 700 سوار منتخب کیے، خفیہ طریقے سے شہر سے نکالا اور دمشق کو روانہ ہوا۔
قاہرہ اور گردونواں میں صلیبی جاسوس موجود تھے، مگر کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ قاہرہ سے سلطان ایوبی اور 700 سوار غائب ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی دمشق میں داخل ہونے تک اپنی نقل و حرکت کو راز میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات کو سفر کرتا اور دن کو کہیں چھپ جاتا تھا۔ 700 گھوڑوں اور سواروں کو چھپانا ممکن نہیں تھا، لیکن سلطان ایوبی ریغزار کا بھیدی تھا۔ ایسے راستے سے جا رہا تھا جدھر سے کوئی قافلہ نہیں جایا کرتا تھا اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ دو یورپی مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس خفیہ سفر کے دوران وہ سواروں کے ساتھ عام سپاہیوں کی طرح گھلا ملا رہتا، گپ شپ لگاتا اور باتوں باتوں میں انہیں الگ کے آگ کے بگولے بناتا رہتا۔ اس کے ساتھ انہیں سمجھاتا رہا کہ آگے کے حالات کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں۔ اس نے سواروں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا، کوئی جھوٹی امید نہیں دلائی، انہیں خطروں سے آگاہ کرتا رہا۔ سلطان ایوبی کی شخصیت اور کردار میں جو جلال تھا وہ ہر ایک سوار کی روح میں اتر گیا اور سوار اڑ کر دمشق پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ مورخوں میں البتہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ 1174 عیسوی کا کون سا مہینہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جولائی کا مہینہ تھا، بعض نے نومبر لکھا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد کا ہے۔ اگر بقائے نگار کی تحریروں میں چھوٹے چھوٹے واقعات غور سے پڑھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی ستمبر کے ابتدائی دنوں میں دمشق کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس نے مصر کے ہائی کمانڈ خفیہ طور پر اپنے 2 مشیروں کے سپرد کر دی تھی۔ سوڈان کی طرف کی سرحد پر مورچہ بندی اور دفاعی انتظامات مزید مضبوط کر لیے تھے۔ شمال کی طرف بحریہ کو حکم دیا تھا کہ ہر وقت دن اور رات سمندر میں دور دور تک کشتیاں گشت کرتی رہیں اور جنگی جہاز بحری سپاہیوں کے ساتھ ہر لمحہ تیاری کی حالت میں رہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے جانشینوں سے کہہ دیا کہ کسی بھی طرف سے حملہ آئے تو اس کے حکم کا انتظار نہ کریں۔ اس نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ سرحد پر دشمن ذرا سی بھی گڑبڑ کرے تو شدید قسم کی جوابی کارروائی کرو۔ ہر وقت جارحیت کے لیے تیار رہو، اگر ضرورت محسوس ہو تو سوڈان کے اندر جا کر مصر کا دفاع کرو۔ سلطان ایوبی مصر کو اپنی فوج اور خدا کے حوالے کر کے چوری چھپے 700 سواروں کے ساتھ دمشق جا رہا تھا۔ دمشق کے قلعے پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں دور افق پر گرد کے گھنے بادل اٹھتے نظر آئے جو دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، شاید تاجروں اور مسافروں کا کوئی بڑا قافلہ ہوگا، مگر اونٹ اتنی گرد نہیں اڑاتے، یہ گھوڑے معلوم ہوتے ہیں۔ گرد بہت قریب آ گئی تو اس میں سے ذرا ذرا گھوڑے نظر آنے لگے اور پھر اوپر اٹھی ہوئی برچیوں کی انیاں نظر آنے لگیں۔ وہ برچیوں کے ساتھ کپڑے کی لمبوتری جھنڈی بھی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ کوئی فوج تھی اور یہ فوج خلیفہ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک سنتری نے نکارہ بجا دیا، قلعے کی دوسری دیوار پر بھی نقارے بج اٹھے۔ قلعے میں جو فوج تھی وہ تیاری کی پوزیشن میں آ گئی۔ دیواروں کے اوپر تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ قلعے کا کمانڈر بھی اوپر آ گیا۔ گرد اڑاتے ہوئے سوار قلعے کے قریب آ گئے اور حملے کے ترتیب میں آ کر رک گئے۔ قلعے کے کمانڈر نے سواروں کے کمانڈر کو دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ یہ سلطان ایوبی کا جھنڈا تھا۔ قلعے دار کو سرکاری طور پر بتایا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس طرف آئے تو اسے بلا روک و ٹوک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ قلعے دار نے پوچھا۔ اگر خلیفہ سے ملنا ہے تو اپنے سوار دور پیچھے لے جائیں اور اکیلے آئیں۔ خلیفہ سے کہہ دو سلطان ایوبی باہر بلا رہا ہے۔ سلطان ایوبی نے بلند آواز سے کہا، اور تم سن لو، میرے سوار پیچھے نہیں جائیں گے، شہر میں جائیں گے۔ خلیفہ کو اطلاع دو کہ وہ باہر نہ آیا تو بہت سے مسلمانوں کا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی بن نجم الدین ایوب قلعے کے کماندار نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی سوار زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میں خلیفہ کے حکم کا پابند ہوں، تمہارے لیے شہر کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ قلعے کے باہر جو سپاہی پہرے پر تھے انہوں نے خلیفہ کی طرف ایک سپاہی دوڑایا تھا جو ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ خلیفہ کو خطرے سے آگاہ کر دیں تاکہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ادھر سلطان ایوبی نے اپنے سواروں کو کچھ حکم دیا۔ سواروں نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی اور زیادہ پھیل گئے۔ سواروں نے کمانیں نکال لیں اور ان میں تیر ڈال لیے۔ ادھر دمشق شہر کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اور شہر کی فصیل پر بھی تیر انداز تیار ہو گئے۔
قلعے دار یعنی قلعے کے کمانڈر غالباً خلیفہ کے حکم کا یا شاید اندر سے آنے والی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کوئی کارروائی نہیں کی، مقابلے کے لیے وہ تیار تھا۔ خلیفہ کو باہر کی صورتحال کی اطلاع مل گئی۔ بچہ تھا، ایک بار تو جوش میں آ گیا، پھر گھبرا گیا۔ اس کے مشیروں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس سے حکم دلوایا کہ فوج باہر نکل کر سلطان ایوبی کو گھروں میں لے لے اور ہتھیار ڈلوا کر سلطان ایوبی کو گرفتار کر لے۔ اس اثنا میں شہر کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی فوج لے کر آیا ہے۔ نور الدین زنگی کی بیوہ حرکت میں آ گئی۔ اس نے عورتوں کی جو زمیں دوست جماعت بنا رکھی تھی وہ بھی سرگرم ہو گئی اور گھر گھر اطلاع پہنچ گئی کہ سلطان ایوبی آیا ہے۔ عورتیں باہر نکل آئیں اور خوش آمدید صلاح الدین کے نعرے لگنے لگے۔ بعض نے پھول بھی اکٹھے کر لیے تھے، مرد بھی نکل آئے۔ نعروں سے دمشق گونجنے لگا۔ خلیفہ کے آشیہ برداروں کو شہریوں کا رویہ پسند نہ آیا، مگر شہریوں کا سیلاب شہر کے دروازے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ شہر کی فصیل پر چڑھ گئے تھے اور سلطان ایوبی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ خلیفہ اور اس کے حواریوں کو سب سے بڑی چوٹ یہ پڑی کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سلطان ایوبی کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپاہیوں تک تو حکم نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو عمرہ کے پروردہ تھے۔ وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کر دیا۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر شہروں میں گھسیٹا جائے گا۔ 3-4 کمانڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ معاملہ خون خرابے تک پہنچنے والا تھا کہ جنگی کی بیوہ آن پہنچی۔ یہ عورت پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھی۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہیں خانہ جنگی کی صورت پیدا تو نہیں ہو گئی۔ اس نے منظر دیکھا کہ 3-4 کمانڈر تلواریں نکال کر ایک دوسرے کو للکار رہے تھے اور دوسرے بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ ان میں توفیق جواد بھی تھا۔ جنگی کی بیوہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس تک گیا اور کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس عظیم مجاہدہ نے پوچھا، کیا فوج سلطان ایوبی کے استقبال کے لیے جا رہی ہے یا مقابلے کے لیے؟ فوج نہیں جا رہی، توفیق جواد نے کہا۔ ہم نے خلیفہ کے حکم کی تکمیل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں 2 خلیفہ کے وفادار ہیں۔ جنگی کی بیوہ گھوڑوں سے کود کر اترے اور ان کمانڈروں کے درمیان آ گئی جو ایک دوسرے کو للکار رہے تھے۔ اس عورت نے اپنا سر ننگا کر دیا اور ان سے چلا کر کہا، بے غیرتو، پہلے سر کو تن سے جدا کرو، اپنی ماں کا سر اس مٹی میں پھینکو، پھر کافروں کی حمایت میں لڑنا۔ تم ان بیٹیوں کو بھول گئے جنہیں کافر اٹھا کر لے گئے تھے۔ تم اپنی ان بچیوں کو بھول گئے ہو جو کافروں کی درندگی سے مر چکی ہیں۔ تم کس کی حمایت میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالے ہوئے ہو؟ میرے بیٹے کے وفادار کافر ہے۔ آؤ پہلے میری گردن اڑاؤ، پھر ایوبی کے مقابلے میں جانا۔ جنگی کی بیوہ کے آنسو بہہ رہے تھے، منہ سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ کمانڈروں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں اور سر جھکا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ کیا فوج نے حکم عدولی کی ہے یا خلیفہ؟ ایک مشیر کی گھبرائی ہوئی آواز تھی جس نے خلیفہ کے دربار میں سناٹا طاری کر دیا تھا۔ محافظوں نے دستے باہر نکالو، ایک امیر نے غصے سے کہا، جم کر مقابلہ کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد محافظوں کے دستے تیار ہو گئے۔ اس وقت تک شہریوں کا ہجوم اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ عورتیں چلا رہی تھیں، دروازے کھول دو، ہماری عصمتوں کا پاسبان آیا ہے۔ مرد نعرے لگا رہے تھے۔ محافظ دستوں کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت خلافت کا ایک قاضی کمال الدین سامنے آیا۔ وہ خلیفہ کے دربار میں گیا۔ قاضی کی حیثیت سب سے اونچی اور قابل احترام سمجھی جاتی تھی۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی تو شہری اس فوج پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس سے زیادہ تر نقصان شہریوں کا ہوگا۔ خانہ جنگی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں اور عورتوں کو مروانے کے لیے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ صلیبی فوج جو یہاں سے دور نہیں کسی مزاحمت کے بغیر اندر آ جائے گی۔ پھر آپ رہیں گے نہ آپ کی خلافت، این سے اینٹ بچ جائے گی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ ذرا باہر جا کر لوگوں کی بےتابیاں دیکھیں کہ آپ اس طوفان کو روک لیں گے۔ شہر کے چابی ہمارے حوالے کر دیں۔ قاضی کمال الدین نے کہا۔ چابی قاضی کے حوالے کر دی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں شہر کا دروازہ کھولا۔
شہریوں کا ہجوم رکے ہوئے سیلاب کی طرح باہر نکلا۔ قاضی کمال الدین نے چابی سلطان ایوبی کے حوالے کر دی۔ سلطان ایوبی نے دو زانو ہو کر قاضی کے ہاتھ چومے اور اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، اور جب نور الدین زنگی کی بیوہ سامنے آئی تو سلطان ایوبی کی سسکیاں نکل گئیں۔ زنگی کی بیوہ اسے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح بلبلانے لگی۔ اس کی ہچکیاں تھم نہیں رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کے سواروں پر عورتوں نے پھول پھینکے، بلائیں لیں اور انہیں جلوس میں اندر لے گئیں۔ قلعے کی چابیاں بھی سلطان ایوبی کے حوالے کر دی گئیں۔ وہ سب سے پہلے اپنے گھر گیا۔ وہ دمشق کا رہنے والا تھا۔ بڑے جذباتی انداز سے اس پرانے مکان میں داخل ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اپنے اپنے مکان میں بلایا۔ ان کے ساتھ باتیں کر کے معلوم کیا کہ ان پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ فوج کی حالت اور کیفیت پوچھی اور اپنے احکام جاری کیے۔ اسی دوران اسے اطلاع ملی کہ خلیفہ اپنے وفادار مشیروں، وزیروں اور امیروں کے ساتھ لاپتہ ہو گیا ہے۔ فوج کے دو تین اعلیٰ حکام بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی فوراً اٹھا اور فرار ہونے والوں کے گھروں پر چھاپا مروائے۔ یہ گھر دراصل محل تھے۔ بھاگنے والے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے۔ ان کا مال و دولت پیچھے رہ گیا تھا۔ حرم کی عورتیں، رقاصائیں اور عیش و عشرت کا سارا سامان پیچھے رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس تمام دولت پر قبضہ کر کے اس میں سے کچھ بیت المال میں دے دیا اور زیادہ تر غریبوں، اپاہجوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے خلیفہ اور مفرور امراء وغیرہ کے تعاقب کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس نے مصر اور شام کی وحدت یعنی ایک سلطنت کا اعلان کر دیا اور اپنے بھائی تقی الدین کو دمشق اور امیر مقرر کر دیا۔ دوسرے حصوں کے نئی گورنر مقرر کیے اور اس سلطنت کے استحکام اور دفاع کے انتظام میں مصروف ہو گیا۔ مگر اس کی انٹیلیجنس کی رپورٹ اسے بتا رہی تھی کہ اس کے امراء جو اعلیٰ الملک الصالح کے وفادار تھے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یورپی ممالک سے آئی ہوئی اطلاعات سے پتہ چلا کہ صلیبی بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں جس سے وہ عالم اسلام پر فیصلہ کن حملہ کریں گے۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کے اپنے امراء اسے شکست دینے کے لیے صلیبیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان باغیوں کو ٹھکانے لگائے۔ یا معمولی سی مہم نہیں تھی۔ دمشق کی فوج کی اہلیت سے وہ واقف نہ تھا۔ اس نے فوری طور پر اس فوج کی ٹریننگ شروع کر دی۔ اسے جہاں لڑنا تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف بھی پڑتی تھی اور موسم سرما آ رہا تھا۔ قاہرہ اور دمشق میں اسے ایک فرق نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ قاہرہ میں صلیبی اور سوڈانی جاسوسوں اور تخریب کاری کے خفیہ اڈے تھے اور وہاں کے لوگوں پر سلطان ایوبی کو بری طرح بھروسہ نہیں تھا۔ دمشق میں بھی صلیبی تخریب کار موجود تھے، لیکن یہاں قوم کا بچہ بچہ اس کے ساتھ تھا، بلکہ اس کے اشارے پر آگ میں کود جانے کو تیار تھا۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کے متعلق یہ خطرہ بہت کم تھا کہ وہ دشمن کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے آلۂ کار بن جائیں گے۔ دمشق اور شام کے لوگوں نے نور الدین زنگی کے زمانے میں پروقار زندگی گزاری تھی۔ اس کی وفات کے فوراً بعد ان کا ذاتی وقار ختم ہو گیا تھا۔ نئے حکمرانوں نے انہیں رعایا بنا لیا تھا۔ امیر وزیر عیش و عشرت اور ذاتی سیاست بازیوں میں مصروف ہو گئے اور انتظامیہ کے حاکم لوگوں کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ قانون کا احترام ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قیبہ خانے اور شراب خانے کھل گئے تھے۔ 4-5 مہینوں میں لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ اناج تک کی کمی ہو گئی تھی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ اناج باہر جا رہا ہے۔ امراء وزراء نے اناج در پردہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور در پردہ باہر کہیں بھیج دیتے تھے۔ بازاروں میں ہر چیز کی بھاؤ چڑھ گئے اور لوگ تنگدستی محسوس کرنے لگے تھے۔ وہاں کے لوگ تنگدستی اور فاقہ کشی تک برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ قومی سطح سے گرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے حکمران انہیں دشمن کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کے دور حکومت میں جھوپڑیوں اور پھٹے پرانے خیموں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ سرکاری سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ جنگ کی صورت میں وہ میدان جنگ کی صورتحال سے آگاہ ہوتے تھے۔ جنگی کے مرتے ہی لوگوں کو اچھوت قرار دے دیا گیا تھا۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ حکومت کے امور کے متعلق کسی کو استفسار کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ 2 مسجدوں کے اماموں کو صرف اس لیے مسجدوں سے نکال دیا گیا تھا کہ لوگوں کو غیرت اور حریت کا واعظ سنا رہے تھے۔
खलीफा के महल और दीगर सरकारी इमारतें करीब आना अवाम के लिए जुर्म करार दिया गया था। वही लोग जो नूरुद्दीन जंगी को भी रास्ते में रोक लिया करते थे और मुआवज़ों की खबर सुना करते थे, अब मामूली सी सरकारी एहलकार को भी देखकर हट जाया करते थे। लोग घुटन महसूस करने लगे थे। जिहाद के नारे भी मरते जा रहे थे। नारे तो मर सकते हैं, जज्बे इतनी जल्दी नहीं मरा करते। लोगों ने चोरी छिपे मिल बैठकर सोचना शुरू कर दिया था कि वो क्या करें। नूरुद्दीन जंगी की बेवा ने औरतों की एक जमात बना ली थी। इन हालात और इन घुटन में उन्हें इत्तला मिले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आ गया है और अपनी फ़ौज साथ लाया है, तो वो इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए। और अब उन्हें पता चला कि खलीफा सुल्तान अय्यूबी को अपनी फ़ौज के ज़ोर से रोकना चाहता है, तो लोग फ़ौज पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए। खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते की उन्हें बहुत बेइज्जती की थी। यही वजह थी कि खलीफा अल मलिकुस सालेह और उसके हवारी और अमीर चोरों की तरह दमिश्क से भाग गए थे। अब लोग सुल्तान अय्यूबी पर जाने फिदा करने को बेताब थे। लोगों की जज्बाती कैफियत ने सुल्तान अय्यूबी का काम आसान कर दिया था। औरतों में कौमी जज्बा पहले से ही था, अब ये जज्बा दहकते अंगारे बन गए थे। जमासाल लड़कियों का एक वफ्द सुल्तान अय्यूबी के पास गया और यह अर्जदाश्त पेश की कि लड़कियों को मुहाज के साथ भेजा जाए और उन्हें अस्करी तरबियत दी जाए। वो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के अलावा लड़ना भी चाहती हैं। सुल्तान अय्यूबी ने उनके जज्बे को सराहते हुए कहा, मुझे जिस रोज़ तुम्हारी ज़रूरत पड़े तुम्हारे घरों से निकाल लूँगा। अभी तुम्हारा मुहाज घर है, मैं तुम्हें घरों का कैदी नहीं बनाना चाहता। अगर तुम माएँ हो तो बच्चों को मुजाहिद बनाओ, अगर तुम बहनें हो तो भाइयों को इस्लाम का पासबान बनाओ। मैं तुम्हारी अस्करी तरबियत का बंदोबस्त कर दूंगा, मगर यह न भूलना कि तुम्हारे घरों का निज़ाम संभालना है। ऐसी चंद और बातें करके उसे जैसे याद आ गया हो, उसने कहा, एक मुआज और है जिस पर तुम काम कर सकती हो। तुमने सुना होगा कि हमने खलीफा के महल और अमीरों और वज़ीरों और हाकिमों के घरों से बहुत सी लड़कियां बरामद की हैं। उनकी तादाद 2-3 नहीं 200-300 है। हमने उन्हें आज़ाद कर दिया था। वो यहीं कहीं शहर में या गिरदो नवा में होंगी। मालूम नहीं वो कहाँ कहाँ के रहने वाली थीं और अब कहाँ कहाँ ख़राब होती फिर रही हैं। मैं ज़रा ज़रा से मसलों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। मेरे सामने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। मैं काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ कि लड़कियों को तलाश करो और उनमें बहुत सी ऐसी होंगे जिन्हें ख़रीद कर या अगवा करके हरमों में दाखिल किया गया होगा। अब उनका मुस्तकबिल यही है कि वो खुफिया कहबा खानों में चली जाएं, सराय में मुसाफिरों की खिदमत करेंगी और जलीलो ख्वार होती फिरेंगी। उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। उन्हें ढूंढो और उनमें खोई हुई इज्जत असर नौ पैदा करके उनकी शादियों का इंतज़ाम करो। लड़कियों ने इस मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने अपने घरों के मर्दों की मदद हासिल कर ली और चंद दिनों में कई एक लड़कियां बरामद करके उन्हें अपने घरों में रख कर उनकी तरबियत शुरू कर दी। उन बदनसीब लड़कियों में सैर नाम की एक लड़की थी जिसे ज़बरदस्ती रक्कासा बनाया गया था। उसे एक अमीर के घर से बरामद करके रिहा किया गया था। उसने गरीब से घराने में पनाह ले रखे थे। इत्तफाक से लड़कियों को पता चला तो उसे वहाँ से ले आई। उसने जब देखा कि दमिश्क की लड़कियाँ बाकायदा फ़ौज की तरह काम कर रही हैं तो उसकी सोई हुई गैरत बेदार हो गई और उसमें जज्बा इंतकाम भी पैदा हो गया। उसने लड़कियों को बताया कि उसके साथ की एक रक्कासा सराय के मालिक के पास है। शेर सराय के मालिक को जानती थी। उसने बताया कि आदमी सलीबियों का जासूस है। उसने एक तहखाना बना रखा है जहाँ फिदाई यानी हशीशीन और सलीबी जासूस रातों को जाते हैं। रक्स होता है, शराब के मटके खाली होते हैं। शेर को भी एक रात वहाँ ले जाया गया था। उसने कहा, मैं उन जासूसों को पकड़वा सकती हूँ लेकिन उन्हें पकड़वाना नहीं चाहती। सराय के मालिक को उनके साथ अपने हाथों कत्ल कराना चाहती हूँ, मगर एक काम मैं अकेले नहीं कर सकती, तुम मेरा साथ दो। लड़कियां तैयार हो गईं। उन्होंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। उसके मुताबिक एक शाम शहर पर्दे में सराय के मालिक के पास चली गई। उसे देखकर बहुत खुश हुआ। शहर ने कहा, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास पहुंच जाती, लेकिन शहर में पकड़ धकड़ हो रही थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे पास आई तो तुम भी पकड़े जाओगे। मैं गरीब से घराने में यतीम लड़की बनकर छुपी रही। अब हालात साफ हो गए हैं। तुम पर किसी ने शक नहीं किया, इसलिए कि तुम्हारे पास आ गई हूँ। सराय का मालिक उसे अपनी रक्कासा के पास ले गया। वो भी बहुत खुश हुई। उस शाम के बाद वो चंद रातें वही रही।
اس نے دیکھا کہ خلیفہ اور عیاش عمرہ کے لیے چلے جانے اور سلطان ایوبی کے اتنے سخت احکام کے باوجود سرائے کے تہہ خانے کی رونق وہی تھی۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مسافر اپنے کمروں میں سو جاتے تھے تو تہہ خانے کی دنیا آباد ہو جاتی تھی۔ وہاں اب بھی صلیبی جاسوس اور فدائی آتے تھے۔ سیر ان کا دل لبھاتی رہی اور عورتوں کو ناچتی اور انہیں شراب پلاتی رہی۔ یہ لوگ مسافروں کے بحروم میں سرائے میں آتے تھے۔ سیر نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ رات کو سرائے کے باہر پہرے کا انتظام بھی ہوتا ہے تاکہ کوئی خطرہ نظر آئے تو تہہ خانے تک قبل از وقت اطلاع پہنچا دی جائے۔ سیر کو وہاں قید کر لیا گیا تھا، وہ اکیلی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر وہاں ناچتی رہی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی، کوئی انتقام لینے آئی تھی مگر قید ہو گئی۔ اس نے کسی پر اپنی مایوسی کا اظہار نہ ہونے دیا۔ اس سے ایک فائدہ ہوا کہ لوگ اس پر اعتبار کرنے لگے۔ بعض راز کی باتیں بھی اس کے سامنے کر گزرتے تھے۔ ایک رات تہہ خانے کی محفل میں ایک صلیبی جاسوس نے سرائے کے مالک سے کہا، ہم ان دو لڑکیوں سے اکتا گئے ہیں، کوئی نئی چیز لاؤ۔ سیر اور دوسری رقاصہ بھی وہیں تھی۔ دوسری رقاصہ کو تو افسوس ہوا ہوگا، سیر کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ سرائے کے مالک نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ اب دمشق میں کوئی اور رقاصہ یا کوئی اور نئی چیز نہیں مل کیوں نہیں سکے گی؟ سیر نے کہا، جن ناچنے گانے والیوں کو امیروں کے گھروں سے پکڑ کر آزاد کر دیا گیا ہے وہ ابھی یہیں ہیں، میری طرح وہ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اگر تم لوگ مجھے 2-3 روز کے لیے باہر جانے دو تو میں انہیں پردہ دار خواتین کے بھیس میں یہاں لے آؤں گی۔ سیر کو اس وقت تک قابل اعتماد سمجھ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اجازت دے دی اور کچھ رقم بھی دی۔ صبح ہوئی تو سحر پردے میں باہر نکل گئی۔ 4-5 روز بعد سرائے کے چور دروازے سے 8 مستورات داخل ہوئیں اور سرائے کے مالک کے کمرے میں چلی گئیں۔ مستورات نے برقع نما لبادے اوڑھ رکھے تھے جن میں ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کر سب نے نقاب اٹھا دیے۔ سرائے کے مالک نے آنکھیں مل کر انہیں دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب جوان لڑکیاں تھیں اور ایک سے بڑھ کر خوبصورت۔ ان کے ساتھ سیر تھی۔ اس نے بتایا ان میں سے کون کس کے پاس تھی اور یہ بھی بتایا کہ ان کا رقص دیکھ کر اور گانا سن کر تم پر مدہوشی طاری ہو جائے گی۔ اس نے کہا، آج رات اپنے تمام دوستوں کو تہہ خانے میں بلا لو۔ سرائے کا مالک پاگلوں کی طرح اٹھ دوڑا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو رات تک کھانے میں آنے کو کہنے لگا تھا۔ سیر لڑکیوں کو دوسری رقاصہ کے پاس لے گیا اور رقاصہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس رقاصہ نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی مخصوص اصطلاحات میں بات کی تو لڑکی ذرا جھیپ گئی۔ سیر نے اسے کہا، یہ ڈری ہوئی ہے، میں انہیں زمین کے نیچے سے نکال کر لائی ہوں۔ رات کو ان کو فن دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گے کہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہیں۔ وہ رقاصہ مطمئن نہ ہوئی۔ اسے کچھ شک ہوتا یا نہ ہوتا، اسے یہ افسوس ضرور تھا کہ لڑکیوں کے سامنے اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے سیر کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ لڑکیاں اور خوبصورت بھی ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم دونوں بہت پرانی نظر آئیں گی۔ ہماری قیمت اتنی گر جائے گی کہ لوگ ہمیں پرانے سامان کی طرح اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تم نے کہاں سے لائی ہو؟ کیوں لے آئی ہو؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں دراصل اپنی مشقت کم کرنا چاہتی ہوں، سیر نے جواب دیا۔ ان کے آ جانے سے ہم دونوں کا کام کم ہو جائے گا۔ دوسری رقاصہ اس کے دلیل نہیں مان رہی تھی۔ سیر کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی جس سے اسے مطمئن کرتی۔ دونوں میں تکرار ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں آ گئی اور بولی، میں سرائے کے مالک سے کہوں گی، یہ لڑکیاں ناچنے والے نہیں، یہ عصمت فروش لڑکیاں ہیں جنہیں اس نازک جگہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ تہہ خانے کے راز کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ ان نوجوان لڑکیوں کو کیا بھروسہ؟ یہ رقاصہ بہت تجربہ کار اور چالاک تھی۔ اس نے سحر کی زبان بند کر دی، پھر بھی سحر اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس رقاصہ نے آخر میں یہ دھمکی دی، اگر تم انہیں یہاں سے چلتا نہیں کرو گے تو میں یہاں آنے والوں کو یہ کہہ کر آنے سے روک دوں گی کہ تم انہیں گرفتار کرانے کے لیے ان لڑکیوں کا جال پھیلا رہی ہو۔ سیر پریشان ہو گئے۔ دوسری رقاصہ غصے میں باہر جانے کو اٹھی اور دروازے کی طرف چلی۔ سیر نے پھرتی سے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کمر بند سے خنجر نکال کر دوسری رقاصہ کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ وہ زخم کھا کر گھومی تو سحر نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا اور دانت پیس کر کہا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتی تھی،
बख्त तुझे भी मेरे हाथों मरना था। उसने उसी के कपड़ों से खंजर साफ किया, रक्कासा की लाश पर उसके पलंग से बिस्तर उठाकर फेंक दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद करके अपने कमरे में चली गई। अपने खून आलूदा कपड़े बदले और खंजर कमर में उड़सकर कमीज के नीचे छुपा दिया। राज सराय के मालिक के अलावा 6 आदमी तहखाने के इस कमरे में आए जहां रक्स और शराब का दौर चला करता था। सराय के मालिक ने शेर से दूसरी रक्कासा के मुताल्लिक पूछा तो शेर ने नफरत के लहजे में कहा, वह लड़कियों को देखकर जल भुन गई है। वो अपने आप को इन सबसे ज़्यादा हसीन समझती है। आज रात वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है, महफिल के रंग में भंग डालेगी। लानत भेजो। सराय के मालिक ने कहा, कल उससे निमट लूँगा, उसे पड़ी रहने दो अपने कमरे में। शेर ने उस 6 आदमियों से कहा, उन लड़कियों के पास अच्छे कपड़े नहीं, उनका लिबास तुम्हारे ज़िम्मे है। आज रात वो जिन कपड़ों में हैं उन्हीं कपड़ों में तुम्हारे सामने आएंगी। उन्होंने जब लड़कियों को देखा तो भूल ही गए कि उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। लड़कियां चेहरों से पेशावर न नाचने वाली गाने वाली लगती ही थीं। उनके चेहरे तरोताज़ा और मासूम थे। उनके बालों को भी नहीं सजाया गया था। उनकी कोई हरकत ज़ाहिर नहीं करती थी कि पेशावर हैं। उनका अंदाज सीधा साधा सा था। शहर ने उन्हें कहा कि अपने मेहमानों को शराब पेश करो। वो जब सुराहियों से प्यालों में शराब उंडेलने लगी तो एक आदमी एक लड़की को छेड़ा। लड़की बिदक कर पीछे हट गई, उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। शहर, उस आदमी ने कहा, इन्हें कहाँ से लाई हो, ये किसके पास थी? शेर ने कहका लगाया और बोले, अपना फन भूल गई हैं। ये सलाउद्दीन अयूबी का खौफ है जो इन सब पर तारी है, अभी खुल जाएगी। सलाउद्दीन अयूबी, हमारे जाल में वो अब आया है, हम उसे उसी के अमीरों और सालारों से मरवाएंगे। उसने अपने एक साथी के कंधे पर हाथ मार कर कहा, इसका खंजर सलाउद्दीन अयूबी के खून का प्यासा है, जानती हो ना इसे? यह हसन बिन सब्बा की उम्मत से है, फिदाई। उसने एक लड़की की गाल पर हल्की सी थपक देकर कहा, अयूबी का खौफ दिल से उतार दो, वो चंद दिनों का मेहमान है। थोड़ी सी देर बाद शराब रंग दिखाने लगे और रक्स की फरमाइश हुई। लड़कियां सुराहियों और प्यालों को इधर उधर करती और भरती और उन 6 आदमियों के पीछे हो गईं। अचानक सबने कमीज में नीचे हाथ डाले, खंजर निकाले। शहर ने भी खंजर निकाल लिया था। उसने सराय के मालिक पर वार किया और दूसरी ने 6 आदमियों के पे दर पे वार करके लुढ़का दिया। किसी को भी संभलने का मोहलत न मिली। शेर हर एक पर वार पे वार किए जा रहे थे जैसे पागल हो गई हो। उसने इंतकाम ले लिया। ये लड़कियां शरीफ घरानों की बेटियां थीं जो सुल्तान अयूबी के पास अरदाश लेकर आई थीं, जो मर्दों को दोष बदोश लड़ना चाहती हैं। उन्होंने इस शहर को एक गरीब घराने से बरामद किया था। उसने जब लड़कियों को जंगी पैमाने पर काम करते देखा तो उसे सराय के मालिक का ख्याल आ गया। उसने लड़कियों को बता दिया था कि सराय का तहखाना जासूसों और तखरीबकारों का अड्डा है। वो लड़कियों की मदद से उन्हें पकड़वाना चाहते थे, मगर वहाँ गए तो सराय के मालिक ने इसका बाहर निकलना बंद कर दिया। जासूसों की इस फरमाइश पर कि नई लड़कियां लाओ, उसे मौका मिल गया। उसे नई लड़कियां लाने की इजाज़त मिल गई। उसने लड़कियों से जिक्र किया और कहा कि वो नई लड़कियां बनकर चले और उन आदमियों को ख़त्म किया जाए। लड़कियां तैयार हो गईं। उन्होंने स्कीम बनाई और उसके साथ चली गईं। उन्होंने यह न सोचा ही न था कि उनके 6 आदमियों को अपने जाल में फांस कर गिरफ्तार किया जाए। अगर उन्हें गिरफ्तार कराया जाता तो उनसे बड़ी कीमती मालूमात हासिल की जा सकती थी और उससे निशानदही करवा के उनके कई और साथी पकड़वाए जा सकते थे। मगर लड़कियां जोशीली और जज्बाती थीं। वो इतना ही जानते थे कि दुश्मन को हलाक किया जाता है। वो अपने जज्बे जिहाद की तस्कीन करना चाहती थीं और शेर का सीना जज्बे इंतकाम से फटा जा रहा था। वो उन्हें अपने हाथों से कत्ल करने को बेताब थी। उसने दूसरी रकासा को इसीलिए कत्ल किया था कि उन लड़कियों के असलियत बेनकाब होने का ख़तरा पैदा हो गया था। उनकी असलियत तो बेनकाब हो ही चली थी। उन्हें इस किस्म की गलीस महफिल के तौर तरीक़ों और शराब पिलाने के अंदाज से वाकिफ़ ही नहीं थी। उन्होंने बर वक्त खंजर निकाल लिए और अपने मकसद में कामयाब हो गईं। वो सब चोर दरवाजे से निकलीं और अपने ठिकाने पर पहुंच गईं। उनकी रिपोर्ट पर कुछ देर बाद फ़ौज ने सराय पर छापा मारा और तहखानों में गए। वहाँ लाशें पड़ी थीं और तहखाने के कमरों की तलाशी ले गई। एक कमरे से दूसरी रकासा की लाश बरामद हुई।
اور سرائے کے مالک کے کمرے سے کئی ثبوت ملے کہ لوگ جاسوس اور تخریب کار تھے، مگر آنے والا وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطنت اسلامیہ کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے خطرے لا رہا تھا، اور سلطان ایوبی دن رات جنگی منصوبے بندی اور فوج کی ٹریننگ میں مصروف رہتا تھا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔